نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کی صفت بتا رہے ہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آتے ہیں، اور وہ کسی ایک معاملے میں اپنے نبی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس مجلس کو چھوڑ کر اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ ان کے نبی ان کو اجازت نہیں دیتے۔ آج اسلام مجھے اور آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اسلام مجھے اور آپ کو اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اسلام ہر بندے کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ آج اسلام اگر سخت حالات میں ہے، چونکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر حالات نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں پر، فلسطینی مسلمانوں پر یہ حالات ہیں، وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہیں اور اسلامی شعار کی حفاظت کی وجہ سے ہیں۔ تو اسلام آج اس بات کا تقاضا ہر ایک سے کر رہا ہے کہ جو بھی اسلام کا نام لیوا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا ہے، تو اسلام کو چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ وہ اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق اسلام کے ساتھ جم کر کھڑا ہو جائے۔ اور جو حالات پیش آ رہے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے سب کے ساتھ مل کر تیاری کی جائے اور بھرپور کفر کو جواب دیا جائے جو اسلام کو اور پوری دنیا کے اندر امن اور سکون کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ مسلمان کے نزدیک نہ ہی کسی اور چیز کی اہمیت ہوتی ہے، مسلمان کے نزدیک اہمیت صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی ہوتی ہے اور دین اسلام کے احکامات کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہود کے قلعوں کا محاصرہ کیا تو اس وقت بنو نذیر کے یہود بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر رہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کا محاصرہ طویل ہوتا گیا اور وہ اپنے محاصرے سے باہر نہیں آ رہے تھے، اس وجہ سے کہ ان کی سرمایہ کاری محفوظ تھی، ان کا گزر بسر ٹھیک چل رہا تھا، تو وہ اپنے قلعے سے باہر آنے کو تیار نہیں تھے، اور مسلمان جو محاصرہ کیے ہوئے تھے ان کے پاس بڑے سخت عالم میں گزر رہے تھے کہ کئی دن سے ایک ہی جگہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ہر تدبیر کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ہر تدبیر کے بعد مسلمان سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے کہ اب ان کو ہم فتح کر لیں، لیکن جب یہ محاصرہ طویل ہوا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ سارے کے سارے کھجور کے جو درخت یہاں لگے ہوئے ہیں ان کو کاٹنا شروع کر دو، چونکہ وہ ان کی سرمایہ کاری تھی۔ جب انہوں نے ساری تدبیروں کے بعد دیکھا کہ اب یہ عجیب معاملہ ہو رہا ہے کہ کھجور کے درخت کاٹے جا رہے ہیں کہ جس سے ہم اپنے سرمایہ کاری کرتے ہیں، گویا کہ ہمارا سرمایہ ختم کیا جا رہا ہے، تو یہود نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جتنا چاہو یہاں سے لو اور یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے جو تدبیر بتائی
وہ اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھائی۔ آج میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہود کے پاس مال اور دولت بہت ہے، سرمایہ بہت ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑتے، تو یہ سرمایہ آتا کہاں سے ہے؟ میں اور آپ ذرا غور اور فکر کر لیں۔ یہ ساری کی ساری سرمایہ کاری پوری دنیا کے اندر موجود تمام مذاہب سے کی جاتی ہے، اور جو یہود ہیں 1 کروڑ کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر، وہ اپنے مشن پر اس کو لگاتے ہیں۔ اگر آج میں اور آپ بھی اللہ کے نبی کی اسی سنت کو زندہ کرنا شروع کر دیں جو اللہ کے نبی نے محاصرہ طویل ہونے کی وجہ سے کی تھی، تو ہم بھی اس جنگ سے جلد چھٹکارا پا لیں گے اور مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے۔ کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، اور بائیکاٹ کرنے کی حد تک نہ رہیں، بلکہ اس کا نعم البدل مسلمانوں کو پیش کریں کہ آپ اگر ان کی کسی مصنوعات کی طرف جاتے ہیں اسرائیلیوں کی، تو کس وجہ سے جاتے ہیں؟ وہ ساری صفت ڈھونڈ کر اپنی پروڈکٹ کے اندر مسلمان ڈالیں، اور اس پروڈکٹ کو اس معیار کا بنائیں جس معیار کی وجہ سے آج پوری دنیا ان کی پروڈکٹ کی طرف لپک رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ تو میں اور آپ سارے کے سارے اس جنگل سے نکل سکتے ہیں جو آج یہود نے ہمارے ارد گرد لگایا ہوا ہے۔ لیکن ہم اگر صرف اور صرف بائیکاٹ کر دیں، اور بائیکاٹ کرنے کے بعد کوئی صحیح نعم البدل پیش نہ کرے، تو پھر ہم اس چیز سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہمیں آنے والے وقت میں پھر ان کی مصنوعات کی طرف جانا پڑے گا۔ تو ابھی اچھا وقت ہے، جس طرح کرونا کے اندر میں نے اور آپ نے دیکھا کہ ہمیں کاروبار بند ہوتے نظر آئے، ہمیں سرمایہ کاری ماند پڑتی ہوئی نظر آئی، ہمیں تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں سے راستے اور راہیں نکالی، اور ایک جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کی صورت ہر ایک کے لیے بنا دی کہ ای کامرس، مارکیٹ پلیس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ساری چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سمجھا دی کہ ہر چیز آپ ڈیجیٹل کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت نے مجھے اور آپ کو ایک نئی چیز سکھائی، نیا علم متعارف کرایا۔ آج میں اور آپ جب اس حالت میں ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اس چیز سے اپنی جان چھڑائیں اور اچھا نعم البدل مسلمانوں کو متعارف کرائیں کہ آپ ان پروڈکٹ کی بجائے دوسرے پروڈکٹ استعمال کریں، اپنے ممالک کو فائدہ دیں، اپنے ملک کو برانڈ کو ترویج کریں، اپنے برانڈ کی صفات کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں کہ آپ کی مارکیٹ بھی اس سے بڑھے گی، آپ کا کاروبار بھی بڑھے گا، آپ کی سرمایہ کاری بھی بڑھے گی، آپ کے اپنے قدم بھی مضبوط ہو جائیں گے، اور میں اور آپ پھر جو یہود کے قدم مضبوط کر رہے ہیں ان کی سرمایہ کاری کر کر اس سے میں اور آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی جو اللہ کے نبی نے بنو نذیر والوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ آج میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 7 تاریخ سے لے کر آج 4 تاریخ ہو چکی ہے، طویل جنگ جاری ہے۔ ویسے تو 76 سال سے جدوجہد جاری تھی، لیکن یہ دھماکوں کی صورتحال، یہ فلسطینی ہمارے مجاہدین اور ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں جو جھیل رہی ہیں 28 دن کا طویل عرصہ، کتنے لوگ اس وقت میں اس دوران میں شہید ہو گئے، اپنے گھر والوں سے رخصت ہو گئے، جدا ہو گئے، کیسے کیسے حالات کس کس نے دیکھے۔ آج یہ حالات مجھ سے اور آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت بھی مجھے اور آپ کو زندہ کرنی چاہیے۔ صرف اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر کریں تاکہ کام کرنے کے اوپر اجر بھی زیادہ ملے، اور جب اگر مشقت آئے گی تو سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس مشقت پر اجر بھی دیں گے اور مشقت کو ختم بھی فرما دیں گے، اور میرے اور آپ کے لیے راستے بھی ہموار فرما دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو کوئی ہمارے راستے کے اندر جد و جہد کرتا ہے تو ہم اس کو اپنے راستے کی رہنمائی فرما دیتے ہیں، یہ ہمارا راستہ ہے، اس پر چلنا شروع کرو۔ راستہ کوئی بھی ہو، نیت اللہ کی ہوگی تو اللہ صحیح راہ پر لے جائیں گے، صحیح ٹھکانے پر، صحیح مقصد پر، منزل پر لے جائیں گے، اور اللہ رب العزت نیکوکاروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کا مقصد اس سے اسلام کو ترویج کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے،
اب اس ضمن کے اندر اللہ مسلمانوں کی معیشت کو بھی مضبوط کریں گے، مسلمانوں کی پروڈکٹ اور اسلامی ممالک کی پروڈکٹ کو بھی دنیا کے اندر آگے پہنچائیں گے، اور میرے اور آپ کے لیے جو ہم یہود کی طاقت بن رہے ہیں اس سے بچنے کا بھی ایک ذریعہ ہو جائے گا۔ یہی آج کرنے کا کام ہے جو میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں بھی نجات کا سبب بنے گا اور آخرت کے اندر بھی نجات کا سبب بنے گا۔ یہی آج میرے اور آپ سے اسلام کا تقاضا ہے کہ میں اور آپ اسلام کی مدد اور مسلمانوں کی مدد اس طرح کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن کی سمجھ کے لیے وقت نکالنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فلسطین کے مجاہدین اور فلسطین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام کے مجاہدین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب میں سے کوئی ایک صلاح الدین ایوبی دوبارہ پیدا فرما جو اسلام کی اور قبلہ اول کو دوبارہ آزادی دلا سکے اور دوبارہ پوری دنیا میں پھیلنے کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے فلسطین میں مسلمان شہید ہوئے اللہ تمام کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ کریم تمام کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔